گا آج آپ سب ضرور اس میری گفتگو کو سن لیجئے گا۔ آج دین کی بنیادی باتوں کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم اللہ پاک نے فرمایا فذکر نفعت الذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا اللہ نے کہ آپ دین کی بات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، کیونکہ یہ تذکرہ کرتے رہنا تنفع المومنین، مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ تو دین کا تذکرہ کرتے رہنا یہ ہم یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی جو ہوتی ہے یہ بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے جی کہ ہمارا دین۔ یاد رکھے دنیا میں عمومی طور پر دین کو لوگ مذہب کے طور پر جانتے ہیں یا اس کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب بھی اس کا دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا تعارف بھی اور حضور کا تعارف۔ اللہ پاک فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ الذی، میں وہ الہ ہوں، وہ میں معبود ہوں جس نے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی والدین الحق، دو چیزوں کا تذکرہ سنا، ایک ہدایت اور دوسرا فرمایا دین الحق، سچا دین دے۔ میں نے اپنے نبی کو یہ سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا دنیا، ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق کے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ باقی ادیان عالم پر یہ غالب ہو جائے، یہ دین کا غلبہ دین کو چھا جائے، اوپر دین کی چھاپ جو ہے لگ جائے، ہر دین اس کے نیچے رہ جائے اور یہ اس کی چھاپ اوپر آ جائے سب۔ تو یہاں یہ یاد رکھے کہ دین سے مراد وہ مکمل ضابطۂ حیات، یا جسے کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندہ رہنے کا مکمل طریقہ، یہ ہے دین۔ اللہ پاک دوسری جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ باطل۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی چیز کو کوئی فالو کرے گا یا اور اس میں سے کچھ لے گا، تو اللہ فرماتا ہے وہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ میں بالکل میرے لیے قابل قبول نہیں، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ کوئی چیز جو اسلام کے سے باہر ہے، دین اسلام سے باہر ہے، وہ میرے لیے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ اس عمل کے نتیجے میں جو اس دین سے باہر کا عمل ہوگا، اس کا نتیجے میں وہ خسارہ پانے والوں میں، کاٹا ہی پانے والوں میں سے کوئی اس کو اس حصے کا جو جتنا حصہ اس نے اسلام دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوگا اپنی لائف میں، وہ اس کے خسارے کا سبب بنے گا۔ اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پہلی بات ہے میں اسے قبول ہی نہیں کروں، کوئی شے میں وہ قبول نہیں کروں گا جو دین اسلام سے باہر سے ہو۔ کوئی چیز جو اس دائرے سے باہر ہوگی
وہ مس فٹ چیز ہے، اور وہ مس فٹ اللہ کہتا ہے میرے یہاں قابل قبول نہیں۔ اب دین جو ہے اس کے بنیادی طور پر چار بڑے بڑے شعبے، وہ چار شعبے کون کون سے؟ سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد، عقیدے، بلیوز، جیسے اللہ ایک ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، قیامت آنی ہے، حساب کتاب کا ہونا ہے، ملائکہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ کی رینج میں نہیں آتی ہیں، یہ ہمیں بلیوز میں، اس عقیدے میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، بغیر محسوس کیے، بغیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، ہم اس کو منوان جو ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ عقائد۔ تو عقیدہ خالص ہونا ضروری ہے۔ عقائد میں کوئی بھی غلطی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ دین کی بنیاد نہیں ہل جائے گی۔ اب دوسری بات، اس کے بعد عبادات، یہ جو نماز کا پڑھنا، 5 وقت کا نماز کا حکم ہے، یہ جو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے جو اس کی ہم پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ عبادات، یہ دوسرا شعبہ عبادات۔ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عبادات بھی ہوں ساتھ۔ جب اللہ کو معبود مانا ہے تو اللہ کی عبادت بھی کرے، جب معبود واحد مانا، ایک ہی تو عبادت کے لائق ہے جس ہستی کو مانا، پھر اس ایک ہستی کی اگر عبادت نہیں ہم کریں گے تو یہ کوئی دین نہیں ہوگا، یہ پھسا سا دین ہوگا، نامکمل دین ہوگا۔ تو جو عبادات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان عبادات کو منوان کرنا، یہ بھی اس بالغیب عقیدے کی ہی شرح ہے۔ آگے پھر تیسرا حصہ معاملات، ڈیلنگز۔ ڈیلنگ، ایک بچہ ہے، سب سے پہلے اس کے ماں باپ کے ساتھ ڈیلنگ، بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیلنگ، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ ڈیلنگ، ہمسایوں کے ساتھ ڈیلنگ، جہاں تاجر ہے جو تجارت کر رہا ہے تو تجارت کی جو ڈیلنگ، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اور پیشنٹ کی وہ جو ڈیلنگ ہے، کسی شعبے میں کہیں بھی ہے، اس کے ارد گرد جو انسان رہتے برستے ہیں، ان کے ساتھ جو اس کا بیہیویئر ہے، جو اس کا لینا دینا ہے، وہ ہر شے ہمارے دین نے اس کی جزیات تک بتا دی ہے، کوئی شے چھوڑی نہیں جو انسالڈ ہو، ایسا کچھ نہیں چھوڑا۔ تو وہ یہ جو معاملات، محبت کیسے کرنی ہے، دشمنی کیسے کرنی، دوستی کیسے کرنی، ایثار و قربانی کہاں کرنی، کہاں جنگ و جدل کرنا ہے، کہاں قتال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی ہے، موجودہ مادی زندگی، اس کو جو اس کے جتنا کردار ہے، اس کو جو اعمال اس کا احاطہ کرتے ہیں، وہ سارے اعمال، ان کو ہم معاملات کہتے ہیں، ڈیلنگس۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات میں اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسین انداز میں کلام کرو۔ تو یہ حسن اخلاق، یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، پورا اس کا شعبہ۔ تو یہ چار چیزیں ملا کے دین بنتا ہے، اور یہ دین کی ڈیٹیلز ہے۔ اب ان دین کی ڈیٹیلز میں پہلے جو دو ہیں، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے حقوق، یہ بین العبد والمعبود ہے، بندے اور معبود کے درمیان کی باتیں ہیں۔ اور یہ جو دوسرے دو شعبے ہیں، معاملات اور اخلاقیات، یہ بندے کے بندوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، بندوں کا جو بندوں کے ساتھ کردار ہے، یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسے جو پہلا دو ہے اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں، اس میں بھی دو حصے آ گئے، اس کے بھی دو حصے آ گئے۔
یہ چاروں مل کر دین ہے. اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دے اور باقی تین لے لے تو اس نے دین اس کا نامکمل ہے. وہ انہ فی الآخرۃ لمن الخاسرین، جو نہیں کرے گا تکمیل جس کی وہ خاص. اب آگے تفصیلات دین، ڈیٹیلز آف دین. یاد رکھیں ڈیٹیلز آف دین میں جیسے آپ اپنی زبان کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات میں آئے تو زبان کی بات کرتے ہیں کہ آفات لسان کیا ہے، زبان کے کیا کیا برے عمل ہے اور زبان کے کیا کیا اچھے عمل ہے. وہ سارے جیسے سچ بولنا ہے تو اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا ہے. تو یہ جو سچ بولنا ہے یہ اخلاق حسنہ میں آتا ہے، یہ جو جھوٹ بولنا ہے اس کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں. تو اسی طرح جو مادی ہماری زندگی ہے اس کا ہر عمل دین ہے. اور اس دین میں جو سب سے اہم ترین شعبہ ہے، شعبے تو سارے اہم ہیں لیکن سب سے اہم شعبہ معاشرتی جو اعتبار سے ایک معاشرے کی، ایک سوسائٹی کی بیسک یونٹ ایک خاوند اور بیوی ہوتے ہیں. یہ ایک یونٹ ہے. یہ جو ایک یونٹ ہے یہ کئی پھر یونٹس ملا کے پھر وہ خاندان بنتا ہے، پھر خاندانوں سے پھر قومیں بنتی ہیں، قوموں سے پھر آگے اور پوری اقوام عالم مل کر انسانیت بنتی ہے. تو یہ جو بیسک یونٹ ہے نا وہ ہے خاوند اور بیوی. اب خاوند اور بیوی کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی بھی بالکل دور تک ڈیٹیلز موجود ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. مثلا میں ایک مثال کے طور پر، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اصل میں ایک نیا خاندان ڈیولپ ہو رہا تھا. تو ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یا ہمارے تدریبی یا تربیتی نظام ہے اس میں کہیں کوئی تربیت نہیں ہے کہ خامد بحیثیت اس لڑکے نے اب بحیثیت خامد شفٹ ہونا ہے، یہ لڑکی اب بحیثیت بیوی اس کو شفٹ ہونا ہے اپنا بیہیویئر اور کریکٹر. کوئی نہیں بتاتا کہ بیوی اسلام میں بیوی کے کیا کیا واجبات. کوئی نہیں لڑکے کو بتاتا کہ اسلام میں خامد کے کیا واجبات. بس وہ ٹول ڈمکا لیا، وہ شادی ہال بک کرائے، وہ مہندی کے لیے مہندی کی بارات کے لیے ڈنکے پر وہ ڈھول ٹمٹے لگائے اور وہ جو گانے گائے اور پیسہ لاکھوں روپیہ ضائع کیا اور ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ہم دونوں نے مل کر زندگی کی گاڑی کو کیسے کھینچنا، اس میں کیا کیا نفسیاتی تبدیلیاں ہم نے آپس میں لانی ہیں، کس طرح کل کو ہمارے بچے ہوں گے انہوں نے بچوں کو کس طرح پالنا ہے، ان کی کیا تربیت کرنی ہے، ان کو کیسے براٹ اپ کرنا ہے. اور بیوی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کو تربیت کرتے کرتے خامد کو کیسے ساتھ ڈیل کرنا. خامد کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنے ماں بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیلنگ تو کر ہی رہا تھا پہلے، تو اب یہ بیوی میرے گھر میں آ گئی ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا. اور اگر اس خاندان کے حصے میں کلیش آ جاتا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، میری کیا ڈیوٹی ہے. وہ یا تو بیوی کو سر پہ بٹھا لیتا ہے یا ماں کو سر پہ بٹھا لیتا ہے یا بہن بھائیوں کو سر پہ بٹھا لیتا ہے. تو افراد اور تفریط میں وہ بہ جاتا ہے، اس کو کہیں سکھایا کسی نے ہے ہی نہیں کہ خامد بیوی، خامد نے کیا کرنا ہے، خامد کے کیا واجبات ہے، بیوی کے کیا واجبات. اور یہ وہ وجہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اب دین سے خالی معاشرہ ہمارا جا اور اس میں فساد پیدا ہو گیا. اس فساد کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو دین کی تمام جزیات کو سیکھنا ہوگا. آپ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پڑھے، تمام ڈیٹیلز موجود، ایون مرد اور خامد اور بیوی کے جو ان کے جنسی تعلقات ہیں ان کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود. قرآن جس کو آپ سنتے ہیں ہماری نماز ہوتی ہے، وہ حافظ قرآن جب تراویحاں پڑھا رہا ہوتا ہے
اس میں میاں اور بیوی کے جنسی تعلقات کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم اسے پیچھے، وہ ہماری نماز ہے، وہ مقدس عبادت ہے، وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں تو چونکہ قرآن کا معنی نہیں پتا ہوتا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ حافظ قرآن قرآن پڑھتے ہوئے کیا پڑھ رہا ہے، کیا ہمیں بتا رہا ہے۔ اصل میں تو وہ ہونا یہ تھا نا کہ ہم نے وہ قرآن اس لیے پڑھنا تھا، ہر سال اس کو ریوائز کرنا تھا کہ قرآن کے سارے احکامات ہم خود اپنے کانوں سے سن لیتے، لیکن ہمیں چونکہ وہ نہیں پتا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے آپ لوگ خواب، ہمارے یہ جو حلقہ ہے اس میں خواتین کا عنصر ہی سب سے بڑا عنصر ہے، اور بنیادی طور پر یہ خواتین ہی کا حلقہ ہے جو اس دور کا یہ ایک عظیم اللہ کا احسان ہے ہم پہ۔ اور اس کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ٹیچنگ کے لیے افندی کو یہ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعانت حاصل ہے، اور اس کی روشنی میں ان کو یہ تربیت کا ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ خواتین کو اپنے معاملات سمجھنے سیکھنے کے لیے ایک خاتون ہی صوفیہ مل گئی ہے آج کے دور میں۔ یہ صوفیہ خواتین ہوتی ہیں، لیکن صوفیہ خواتین بہت کم زمانہ، ہر زمانے میں کبھی 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 کوئی ہوتی ہوں گی، جو ہوتی تھی وہ بھی بیچاری اپنے گھروں کی حد تک ہی رہتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی بھی آ گئی، آپ خواتین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ ساری اب تربیت حاصل کر رہی ہیں، تصوف کی بھی اور دین کی جزیات کا علم بھی۔ تو یہ اس میں آپ لوگ سب کے سب خواتین کو خاص طور پر میں کہوں گا، ویسے تو یہ مردوں کے لیے بھی اتنا ہی عام، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ یہ خواتین کے لیے اللہ پاک نے مجھے یہ نوازا ہے ان کی رفاقت سے، افندی کی رفاقت سے، اور میں یہ انہی کے میں نہیں، میں کون ہوتا ہوں ان کو یہ کام سپرد کرنے والا، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہمارے شیخ علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخین عظام کی طرف سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ تو آپ سب کو میں نے یہ خصوصی طور پر کہنا کہ اس میں ذرا بھی آپ نے کوتاہی نہیں کرنی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام، تو اسلام کی پوری جزیات کو سیکھنا ہے، آپ پوری طرح سمجھنا ہے اور اس کو پوری طرح اپنی زندگی پر غالب کرنا ہے۔ اپنی زندگی پر غالب کریں گے تو اقوام عالم کی زندگیوں پر ہم غالب کر پائیں گے۔ وہ صحابہ کرام نے افریقہ تک نہیں گھوڑے دوڑا دیے تھے، افریقہ پورا فتح ہو گیا، آگے ان کو اس وقت تو یہ نالج ہی نہیں تھا، تو انہوں نے جس صحابی نے وہ فتح کیا تو آگے وہ دریا سمندر آیا تو سمندر کے اندر گھوڑا کھڑا کر دیا، گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑا کر کے اللہ سے کہا یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، جتنا رستہ تھا سارا ہم نے فتح کر، جو خشکی ہمارے سامنے آئی وہ ہم نے فتح کر، اس پہ تیرے دین کا غلبہ کر دیا، تیرے دین کو نافذ کر دیا۔ یاد رکھے دین کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ کے قانون کے تحت ڈیل ہو، انسانیت کے ساتھ، مذہب نہیں کسی پر زبردستی کی، لا اکراہ فی الدین، دین کو زبردستی نہیں کسی پر نافذ کیا۔ ہاں یہ جو حقوق العباد کا معاملہ تھا کہ انہوں نے ظلم نہیں کسی کے ہونے دے، کسی بندے کا کوئی بندہ بندے پر ظلم نہ کرے، بندہ بندے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یہ ذمہ داری مسلمان لیظہرہ الدین کلہ، تاکہ باقی ادیان پر یہ غلبہ ہو جائے۔ باقی وہ معبود کوئی کس کی عبادت کرتا ہے کس کی نہیں کرتا یہ اس کے اوپر چھوڑا، وہ خود چاہے تو وہ لے لے، نہ چاہے تو نہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کسی کی مرضی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر کے استفادہ کرے، نہیں قبول کرتا نہ کرے، آپ میدان محشر میں جواب دے گا، زبردستی نہیں، یہاں نہیں ہے۔ لیکن جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ اس کو غالب کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ساری تب ہوگی پہلے اپنے نفس پر، تو یہ جو چھوٹی سی اسٹیٹ ہے ہماری،
یہ سر سے لے کے پاؤں تک جو اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ کے سارے امور، سارے کام جو ہے وہ دین کے مطابق ہونے چاہیے. یہ سیکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے گا، عمل کی بھی. جی کوئی اور بات ایسی جو السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام. انکل آپ نے نا دین کے 4 وہ بتائے تھے، تو میں نے صرف 2 نوٹ کیے، مجھ سے 2 مس ہو گئے. ایک آپ نے کہا تھا حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. پہلے عقائد، پہلے بلیفز، اچھا عقائد، ٹھیک دوسری عبادات. ٹھیک ٹھیک ہے انکل، عقائد وہ نا سمجھ آمنت میں آ گیا. باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والخیر قدرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ڈیٹیل ہے نا اس کی، پھر میں تفصیل میں نہیں نا گیا آپ کے پاس. جی جی کہ یہ عقیدہ ہے نا، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، قیامت کے ہونے پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان لایا، اور بعد مرنے کے جی اٹھنے پر ایمان لایا. یہ عقائد بلیفز. ٹھیک اس ہے کے بعد انکل. عبادات. بیٹا عبادات میں پھر وہ لا الہ سے شروع ہو کر 5 وقت کی نماز، حج، زندگی میں ایک دفعہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور 5 وقت کا نماز پڑھنا، رمضان کے روزے، یہ عبادات. یہ جو پہلے 2 ہیں نا، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں. یعنی یہ دونوں comes under the heading of rights of اللہ. یہ جو بندے کا اللہ سے ریلیشن شپ ہے، یہ اس کی، یہ دونوں اس میں ہے. ایک تو اللہ کو مانے اس طرح جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ سے انٹروڈیوس کرایا کہ اللہ کس بات پہ راضی ہوتا ہے، کس بات پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ وہ جو اللہ کو ڈیفائن کیا محمد رسول اللہ نے، ایک تو اس طرح اللہ کو ماننا. ورنہ معبود تو ساری دنیا کے ہے نا، سکھوں کے بھی وہ بھی باتیں کرتے ہیں، کسی کی ہندو ہے اس میں وہ بھی باتیں کرتے ہیں، سارے جہان کے لوگ کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہم معبود واحد مانتے ہیں اللہ کی ذات کو، کیونکہ ہمیں ٹرسٹ ہے کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ. تو اللہ کو ڈیفائن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. یہ ہے عقائد، پھر عبادات، پھر تیسرا معاملات، ڈیلنگز، اور چوتھا اخلاقیات. اس کی وقول للناس سے حسنا، لوگوں سے حسین انداز میں اخلاق. تو جو لوگوں سے حسن اخلاق جسے کہتے ہیں، تو حسن اخلاق بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے نا ہمارے لیے. آپ قرآن پاک یا احادیث مبارکہ کو اگر مثلا قرآن پاک کی آیات کو آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں اور 4 آپ سیکٹرز بنا لیں، تو آپ کو جتنی آیتیں قرآن کی ملیں گی وہ ان 4 سیکٹرز میں سے کسی نہ کسی ایک سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے. یا اس کا تعلق عبادات سے ہوگا، یا اس آیت کا تعلق اللہ کی عقائد کے ساتھ ہوگا، یا اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہوگا، یا معاملات کے ساتھ ہوگا. تو یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ دین اصل میں اس کے 4 بیسک فاؤنڈیشنز ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. اور جو پہلے 2 ہیں ان کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور دوسروں کو کہتے ہیں حقوق العباد، جو مین ٹو مین جن کا تعلق ہے، انسان کے ساتھ جو ریلیشن شپ. جی بیٹا. تھینک یو انکل، سمجھ میں آ گیا. اب انشاءاللہ آپ سب کو ایک باقاعدہ یعنی کورس کی شکل میں آپ سب کو، وہ جیسے CC جو ہے اس میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو دین ہے نا یہ سب کے لیے وہ پھر اپنے لیکچرز کریں گے افندی جی آپ کو، اور آپ کو سب لوگ ضرور اس میں شرکت کریں. اور یہ مطلب یہ آپ سمجھیں کہ یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں. پہلے آپ کی زندگیوں میں وہ فرق پڑ جائے گا، کیونکہ دین ہمارا زندگی تو ہے.
ہماری زندگی کے معاملات ہی تو دین ہے، اور کیا دین، اور یہی زندگی ہماری آخرت ہے۔ اس زندگی کی جو بہیو جس طرح ہم کریں گے یہی ہماری آخرت بنے گی، یہی ہماری وہ ہوگا نا کہ یہ دنیا ہی ہے جو ہے نا، یہی ہماری جنت ہے اور یہی ہماری جہنم بنتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، چھٹی کریں، جزاک اللہ خیر۔